بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 118 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 139 140 139 and 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہ ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارا عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہیں اسی کے لیے خالص۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و بالاسباط، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کانوا ھودا او نصارا، یہودی یا نصرانی تھے۔ قل کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، ممن کتم شہادہ، جس نے چھپائی گواہی، عنده من اللہ، اللہ سے اس کے پاس، واللہ بغافلین، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو، جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے، چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو۔ دوسری بات، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ چوتھی بات، ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کی ہے۔ پانچویں بات، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصارہ تھیں؟ چھٹویں بات، مسلمانوں، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ساتویں بات، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت اور گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی؟ آٹھویں بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ ان یہود و نصارہ سے فرما دیجیے کہ کیا تم لوگ اب بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم سے حجت کرتے جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن نہیں بخشے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اور سب کا بھی رب ہے۔ اور یہ بات بھی اے یہودیوں یاد رکھو کہ ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے بالکل پاک رکھا ہے۔ تم تو اے یہود و نصارہ شرک میں لپت ہو،
تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا اللہ کا بیٹا بولتے ہو، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب یہودی تھے یا نصارہ تھے، ہوش سنبھالو، غور سے سنو، یہ سارے کے سارے انبیاء کیا تھے؟ ان سے تم زیادہ واقف ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف؟ تم کو اپنی آسمانی کتابوں سے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، مگر تم ان ساری حقیقتوں کو چھپاتے ہو، اور تم سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔